اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. مائی نیم از مدثر گلزار, لیکچرار پاکستان اسٹڈیز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے چیپٹر نمبر 2 کو ڈسکس کر رہے تھے, جس کے اندر پاکستان کی جو ارلی پرابلمس ہیں, پاکستان کی جو انیشل پرابلمس تھی, پاکستان کی اسٹیٹ کو اپنی آزادی کے بعد جن ابتدائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا, یہ چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی پاکستان کے جو انیشل پرابلمس تھی اس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ, یعنی کہ ایسوسیشن آف دی پرنسلی اسٹیٹس, یعنی کہ شاہی ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ. تو سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں, اس کے پس منظر کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد جو ہے برطانوی ہندوستان کے اندر چھوٹی بڑی جو شاہی ریاستیں تھیں, جو شاہی جو پرنسلی جو اسٹیٹس تھی, ان کی تعداد جو ہے 580 کے قریب تھی. اور 3 جون 1947 کے پلان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ریاستوں کو اور صوبوں کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی لوکیشن, اپنے جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے یا ہندوستان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کروا لیں یا پاکستان کے ساتھ. تو اپنے اپنے حالات کے مطابق ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ جو ہے ان ریاستوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ ایفیلیشن اپنی کروا سکتے ہیں, الحاق کروا سکتے ہیں, یا آزاد رہنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہیں. تاہم 15 اگست 1947 تک جو اکثر جو ریاستیں تھیں, انہوں نے اپنے فیوچر کا جو فیصلہ تھا وہ کر لیا تھا پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ شمولیت اختیار کر کے. لیکن 3 ریاستیں ایسی تھیں جو کہ بر وقت جو ہے وہ اپنی ایفیلیشن, اپنا جو الحاق جو ہے وہ نہ کر سکی, اور یہ تاخیر جو ہے بعد میں دونوں ممالک کے لیے جو ہے وہ سخت مشکلات کا باعث بھی بنی. تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں آپ مسئلہ کشمیر, پھر اس کے بعد جو ہے ریاست جونا گڑھ, مناودر, مینگرول, اور اس کے بعد جو ہے ریاست حیدرآباد. تو ہم جو ہے ان تینوں اسٹیٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم مسئلہ کشمیر کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی آزادی, ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ یہ ریزالو نہیں کیا جا سکا. تو سب سے پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے. تو بیسیکلی جو ہے کشمیر, اس کے اندر جو زیادہ آبادی تھی 80% سے ابو آبادی جو تھی مسلمز کی تھی, اور اس ریاست کا جو سربراہ تھا وہ چونکہ ایک ہندو تھا, اس کا نام تھا مہاراجہ ہری سنگھ. اب یہ جو ہندو مہاراجہ تھا, یہ اپنی اسٹیٹ کا جو ایفیلیشن ہے وہ کروانا چاہتا تھا ہندوستان کے ساتھ, جبکہ یہاں پہ جو 80% سے ابو جو مسلم پاپولیشن تھی وہ اپنی اسٹیٹ کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل کروانا چاہتے تھے. اور تقریباً اس اسٹیٹ کے اندر جو اس کا ٹوٹل ایریا ہے تقریباً 84,471 جو ہے مربع میل جو ہے ٹوٹل یہ کشمیر, جموں اینڈ کشمیر کا ایریا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس ریاست کے حوالے سے جو ڈرامائی انداز اپنایا گیا, تو اس سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ہندوستان نے جو ہے وہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے گرداسپور کا جو علاقہ تھا اس کے اوپر جو ہے پہلے قبضہ کیا ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت, اور گرداسپور کے علاقے کو جو ہے اپنے ساتھ ملایا تاکہ جو ہے ہندوستان کی جو کہہ لیں کہ سڑک ہے جو کشمیر تک رابطہ ہے اس کو بحال رکھا جا سکے. کیونکہ گرداسپور کی تحصیل, گرداسپور ڈسٹرکٹ اور اس کی تحصیل پٹھان کوٹ, یہ ہندوستان کے پاس واحد زمینی رستہ تھا بائی روڈ جو ہے وہ ہندوستان کو جو لنک کر رہا تھا, جو ملا رہا تھا کشمیر کے ساتھ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کا جو گٹھ جوڑ تھا, جو کانگریس کی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو دوستی تھی. اس حوالے سے دیکھیں تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے ہی جو ہے وہ 1947 کے اندر جو ہے آخری واسرہ ہند, لاسٹ گورنر جنرل کے طور پر اپائنٹ ہو کر آئے, تو اس وقت ہی جو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر تھے انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات استوار کر لیے تھے, اور ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے کہہ لیں کافی حد تک جو ہے وہ گہری دوستی بھی بن چکی تھی. تو آزادی کا اعلان ہوا تو کانگریسی لیڈروں اور کشمیر کی جو پڑوسی ہندو اور سکھ جو ریاستیں تھیں, خصوصاً آپ بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں پٹیالہ اور کپور تھلا کے جو راجہ تھے, انہوں نے کشمیر کے جو ہندو مہاراجہ تھا یعنی کہ ہری سنگھ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا کہ وہ کشمیر کی ایفیلیشن, کشمیر کا جو الحاق ہے وہ ہندوستان سے کر دے. واسرائے ہند یعنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی چاہتے تھے کہ کشمیر کی جو ایفیلیشن ہے بھارت کے ساتھ کروائی جائے. مہاراجہ نے یوم آزادی سے پہلے ہی, یعنی کہ یوم آزادی سے پہلے ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہی پنجاب اور کے پی کے کی جو باؤنڈریز جو پونچھ اور جموں کے ساتھ جو مل رہی تھی
اب جموں کے جو لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، جن کے پاس ایمونیشن تھا، تو ان مسلمان باشندوں سے ایڈوانس میں جو ہے وہ اسلحہ چھین لیا گیا، تاکہ جب ہندوستان یہاں پہ آکوپائی کرے تو ہندوستان کو جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہاں مسلمان باشندوں سے جو ہے وہ ایڈوانس میں ہتھیار بھی، ایمونیشن بھی چھین لیا گیا، اور بھارت کے جنوب مشرقی حصے میں جو علاقے بھارت کو کشمیر کے ساتھ لنک کر رہے تھے، جو علاقے بھارت کو کشمیر کے ساتھ ملا رہے تھے، ان کے اوپر جو ان کی روڈز کا جو کام تھا، جو سڑکوں کا تعمیراتی کام تھا، اس کو بھی تیز کر دیا گیا، تاکہ جو بھارتی آرمی ہوگی، جو بھارتی آرمی کے جو دستے ہوں گے، ان کو کشمیر تک پہنچنے میں جو ہے وہ آسانی ہو، اور آسانی سے جو ہے بھارتی فوج جو ہے آکوپائی کر سکے کشمیر تک۔ اس کے بعد دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسلمانوں کا قتل عام دیکھیں۔ اب کشمیری مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اور کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایڈوانس میں جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا گیا۔ انہی واقعات سے کشمیری مسلمانوں میں بے چینی کا آغاز بھی ہوا۔ اگست تک پہنچ اور جموں میں مسلح بغاوت بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا، تاکہ جو ہے کشمیری مسلمان یہاں سے ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، ان کا قتل عام کیا جائے، تاکہ جو ہے یہ اپنا علاقہ، یہ کشمیر کا چھوڑ کر جو ہے دوسرے علاقوں کی طرف جو ہے کشمیری مسلمان جو ہیں وہ مائگریشن کر جائیں، اور کشمیر کے اوپر جو ہے ہندوستان کو قبضہ کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تقریباً 11 ہفتے کے عرصے میں 11 ہفتے کے دوران جو ہے 11 ویکس جو ہے 5 لاکھ مسلمان آبادی کو جو ہے ان سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے کشمیری جو آبادی تھی، جو مسلمان تھے، ان کو ان کے علاقے سے خالی کروا لیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تحریک آزادی کشمیر لبریشن مومنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اب جو کشمیری تھے بیسیکلی ان کے پاس تو اسلحے کی کمی تھی، اور اس لیے تحریک کے جو نمائندے تھے قبائلی علاقوں کی طرف گئے، اور KPK کے علاقوں کی طرف گئے، تاکہ جو ہے وہاں سے ایمونیشن لایا جا سکے۔ چونکہ ایڈوانس میں جو ہے وہ کشمیری جو یہاں کے مہاراجہ تھا، اس نے جو ہے ایڈوانس میں ان سے کشمیری مسلمانوں کا جو ایمونیشن تھا ان سے چھین لیا تھا۔ تو اس وجہ سے جو تحریک آزادی کشمیر تھی، اس کے جو نمائندے تھے وہ پاکستان کے علاقے KPK اور جو قبائلی علاقے تھے ان کی طرف گئے، تاکہ وہاں سے جو ہے ایمونیشن لایا جا سکے۔ جب اس علاقے میں مسلمانوں پر جو ہے وہ مہاراجہ ہری سنگھ کی مظالم کی خبریں پہنچی، تو جتنے بھی بہادر قبائلی تھے، قبائلی جو ہے بڑی تعداد کے اندر جو ہے اپنے جو مسلمانوں کے اوپر جو قتل عام ہو رہا تھا کشمیر کے اندر، ان کی مدد کے لیے جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے جہاد کی غرض سے جو ہے ایمونیشن لے کر، اسلحہ لے کر کشمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو بھارت کی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے، انڈین گورنمنٹ کے اوپر اس بات کا کیا اثر پڑا، اس چیز کا کیا تاثر پڑا۔ تو بھارت کی مداخلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انٹرفیرنس آف انڈیا۔ انڈین گورنمنٹ نے جو ہے یہ خبر جب دلی تک پہنچی، تو انگریز گورنر جنرل یعنی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور بھارت کے لیڈروں نے، جو بڑے بڑے جو کانگریسی لیڈر تھے، انہوں نے مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ کے اوپر جو ہے وہ ریاست کی ایفیلیشن کے حوالے سے کافی دباؤ ڈالا، اور ریاست کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویزات پر جو ہے دستخط بھی کروا لیے۔ یوں کشمیر کا ایک جو بڑا حصہ تھا وہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا، اور بھارت کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے مکمل طور پر اپنا قبضہ بھی جما لیا آرمی کے تھرو۔ اس کے بعد اس واقعے کے بعد جو ہے قائد اعظم جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے، انہوں نے کیا سٹیپ لیے، تو قائد اعظم کے سٹیپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے جو ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر کیا سٹیپس لیے، تو مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو کہہ لیں کافی بڑا بوجھ تھا۔ 10 لاکھ جو افراد تھے جو ان کی آباد کاری، ان کو شیلٹر فراہم کرنے کے لیے، ان کے کھانے پینے، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا کافی کہہ لیں کہ پیچیدہ مسئلہ تھا۔ لیکن اس مسئلے کے باوجود جو ہے قائد اعظم ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے سے جو ہے وہ بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے پاکستانی افواج کے جو کمانڈر ان چیف تھے، سٹارٹ میں بیٹا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس قابل افسران کی کمی تھی، اس وجہ سے بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے انگریز افسران کو اپائنٹ کرنا پڑا، تو پاکستان کے پاس اتنا کوئی قابل قسم کا جرنیل نہیں تھا۔
پاکستان کے پاس قابل افسران کی کمی بھی تھی، تجربہ کار افسران کی. اسی وجہ سے جو پاکستان کا کمانڈر ان چیف تھا وہ ایک انگریز تھا. اس انگریز کمانڈر ان چیف کو جب قائد اعظم نے اپنے احکامات جاری کیے، اپنے آرڈرز جاری کیے، جنرل گریسی ان کا نام تھا جو پاکستان کے کمانڈر ان چیف تھے، آرمی چیف تھے، تو اس جنرل گریسی کو قائد اعظم نے آرڈرز جاری کیے کہ آپ بھی اپنی فوج جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بھیجیں تاکہ جو ہے وہ کشمیری مسلمانوں کی جو ہے وہ ہیلپ کی جا سکے. لیکن اس انگریز کمانڈر ان چیف نے جو ہے اپنی افواج جو ہے کشمیر میں بھیجنے سے جو ہے وہ ٹوٹلی معذرت کر لی. پاکستانی افواج جب اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچی تو کافی دیر ہو چکی تھی اور کافی بڑے علاقے کے اوپر جو ہے وہ بھارتی آرمی نے جو ہے وہ اپنا قبضہ بھی جما لیا تھا. اس کے بعد بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر. اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر جو ہے یونائٹڈ نیشن میں جب پہنچا جنوری 1948 کے اندر جو ہے، جب بھارت نے دیکھا کہ جو کشمیری جو مسلمان مجاہدین ہیں، یہ کشمیری مجاہدین جو ہیں یہ انڈین آرمی کے ساتھ جو ہے مزاحمت کر رہے تھے اور کشمیر کا ایک حصہ انہوں نے آزاد بھی کروا لیا تھا، تو انڈین گورنمنٹ نے یہ بات سوچی کہ اسی طرح اگر مجاہدین ہمارے ساتھ لڑتے رہے تو کشمیر کا ایک بڑا حصہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. لہٰذا ہندوستان نے خود جو ہے اس مسئلے کو جو ہے جنوری 1948 کے اندر جو ہے جرنل جو ہے وہ بھارت نے اس مسئلے کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ پیش کیا اور کشمیر میں جو ہے وہ اقوام متحدہ نے ریفرینڈم کروانے یعنی کہ رائے شماری کروانے کا فیصلہ کیا. اقوام متحدہ نے جو ہے سیز فائر کروا دی یعنی کہ جنگ مکمل طور پر ختم کروا دی، جس سے بھارت کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو ہے اپنا قبضہ مستحکم کرنے کا مزید موقع مل گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ مسئلہ جو ہے اس وقت سے لے کر ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک جو ہے یہ زیر التوا ہے اور دنیا کی جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے جو ہے اتنی سنجیدہ نہیں ہیں. لیکن پاکستان جو ہے ہر فورم پہ جو ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے جو ہے آواز اٹھا رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے علاوہ جو دوسری جو اسٹیٹس تھی جن کے اوپر جو ہے بھارت نے اپنا زبردستی اپنا قبضہ جمایا آرمی کے تھرو. تو اس کے بعد ریاست جوناگڑھ، مناوادر اور مینگرول کی بات کرتے ہیں. ممبئی اور کراچی کے تقریباً مڈ کے اندر جو ہے کاٹھیا واڑ کے ساحل کے اوپر جو ہے چھوٹی سی ریاست جوناگڑھ یعنی کہ ممبئی اور کراچی کے تقریباً مڈ میں جوناگڑھ کی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی. اس اسٹیٹ کے اندر زیادہ جو آبادی تھی وہ ہندوؤں کی تھی، لیکن اس ریاست کا جو حکمران تھا وہ مسلم تھا. آبادی زیادہ جو ہے وہ ہندوؤں کی تھی لیکن اس ریاست کا جو سربراہ تھا، اس ریاست کا جو بڑا حکمران تھا وہ مسلم تھا. جوناگڑھ کے نواب جو ہے یہ چاہتے تھے اپنی ریاست کو جو ہے پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن کروائی جائے، تو انہوں نے اپنی ریاست کے پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دو چھوٹی مزید ریاستیں بھی تھیں جن کا نام جو ہے مناوادر اور مینگرول تھا. تو جب مینگرول اور مناوادر کے نواب بھی چاہتے تھے اپنی ریاست کی ایفیلیشن جو ہے پاکستان کے ساتھ کروائی جائے، حکومت پاکستان نے بھی اس ایفیلیشن کے حوالے سے جو ہے اپنی منظوری دے دی تھی. لیکن جب انڈین گورنمنٹ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ جوناگڑھ، مناوادر اور مینگرول کے جو نواب ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اپنی اسٹیٹس کو پاکستان کے ساتھ ایفیلیشن کروانا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے پھر انڈین گورنمنٹ نے اپنی فوجیں بھیج کر ان ریاستوں کے اوپر بھی جو ہے اپنا قبضہ جما لیا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو جوناگڑھ کے جو نواب تھے وہ جوناگڑھ کا علاقہ اس ریاست کو چھوڑ کر جو ہے پاکستان کی طرف آگے. چند روز بعد جو ہے بھارتی افواج نے جو ہے ریاست پر اپنا جو ہے مکمل طور پر قبضہ جما لیا اور یہی صورتحال ہے جو بعد میں جوناگڑھ کے بعد مناوادر اور مینگرول کے اوپر بھی جو ہے انڈین آرمی نے اپنا جو ہے وہ آکوپائی جو ہے وہ کر لیا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریاست حیدرآباد اسٹیٹ کا جو مسئلہ تھا. حیدرآباد جو اسٹیٹس تھی بیسیکلی یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہندوستان کی بڑی ریاستوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. 1941 کی جو سینسس رپورٹ ہے، 1941 کی جو مردم شماری ہے، اس کے مطابق اس اسٹیٹس کی جو ٹوٹل جو پاپولیشن تھی تقریباً 1,60,00,000 تھی اور رقبے کے لحاظ سے یہ ریاست جو ہے برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کے ایریے کے کہہ لیں کہ اس کا ایریا اتنا تھا کہ جتنا جو ہے برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کا ہے. تو بے پناہ دولت تھی، بے پناہ جو ہے نیچرل ریسورسز تھے اس ریاست کے اندر، بے پناہ جو ہے قدرتی وسائل سے مالا مال تھی یہ ریاست. اور اس ریاست کے اندر ایک خود مختار ریاست انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بننے کی پوری صلاحیت بھی موجود تھی. لیکن حیدرآباد کی جو سب سے بڑی جو کہہ لیں کہ کمزوری تھی کہ اس کی باؤنڈریز چاروں طرف سے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل رہی تھی، یعنی کہ حیدرآباد اسٹیٹ کی کوئی ایک
طرف سے جو باؤنڈری جو ہے پاکستان کے ساتھ لنک نہیں کر رہی تھی، چاروں اطراف میں جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اس کی باؤنڈریز مل رہی تھی۔ ریاست کا جو سربراہ تھا اس کو نظام کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا جاتا تھا، یعنی کہ حیدرآباد ریاست کا جو حکمران تھا اس کو نظام کہا جاتا تھا، جبکہ جونا گڑھ کا جو حکمران تھا اسے نواب بولا جاتا تھا۔ اب جو ریاست حیدرآباد کا جو حکمران تھا جسے نظام بولا جاتا تھا، یہ بھی مسلم تھا اور یہ بھی چاہتا تھا اپنی ریاست کی جو ایفیلیشن جو ہے وہ پاکستان سے کروائی جائے، لیکن ریاست میں آبادی جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں کی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حیدرآباد جو ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی سیولائزیشن کا، تہذیب کے حوالے سے جو ہے ایک سوشل حوالے سے دیکھیں عظیم و شان جو ہے تہذیب کا، سیولائزیشن کا ایک سینٹرل پوائنٹ بھی تھا۔ انہی حقائق کی بنا پر جو ہے نظام حیدرآباد چاہتا تھا کہ اس ریاست کا جو اپنی ریاست کی ایفیلیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ کروائی جائے، یا جو ہے وہ اس ریاست کو جو ہے خود مختار مملکت کے طور پر قائم رکھنے کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن جب وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ہندوستانی حکومت اور جو بڑے بڑے کانگریسی لیڈر تھے، انہوں نے جو ہے وہ نظام حیدرآباد کے اوپر جو ہے پریشر ڈالا کہ وہ اپنی اسٹیٹ کی جو ایفیلیشن ہے وہ بھارت کے ساتھ کروائے۔ حیدرآباد دکن کے مسلمانوں نے ریاست کے بھارت کے ساتھ ایفیلیشن کے حوالے سے کافی جو ہے حد تک جو ہے مزاحمت بھی کی، کافی حد تک جو ہے وہ کہہ لیں کہ آخری دم تک ڈٹے بھی رہے۔ لیکن 11 سپتمبر 1948 دیکھیں تو 11 سپتمبر 1948 کو جو ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے اگلے ہی روز، یعنی 12 سپتمبر 1948 کو جو ہے وہ بھارتی افواج نے جو ہے حیدرآباد اسٹیٹ کے اوپر جو ہے مکمل طور پر اپنا جو ہے وہ قبضہ جما لیا، اور نظام نے جو ہے اپنی افواج کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے یعنی کہ ہتھیار ڈالنے کا حکم بھی دے دیا۔ اس طرح جنوبی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے ساؤتھ کے اندر جو مسلمانوں کی تہذیب اور سیولائزیشن کے حوالے سے، سوشل حوالے سے جو ایک پاکستان، ایک جو کہہ لیں کہ ہندوستان کی ثقافت کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے جو مسلمانوں کا جنوبی ہندوستان کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ، ایک مرکز تھا، وہ ہندوستان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اس طرح یہ ٹاپک جو ہے بیٹا آج آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس ٹاپک سے ریلیونٹ اگر آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد جو ہے مزید جو پاکستان کی جو مسائل تھے ان کو ریزالو کرنے کے حوالے سے جو قائد اعظم نے اسٹیپ لیے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل تک کے لیے جو نیکسٹ لیکچر ہوگا، تب تک کہ اللہ حافظ۔